إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے دوستو بھائیو، دنیا میں ہم لوگ عمل کے لیے آئے ہیں، یہ بند کر دیجیے۔ دنیا میں ہم لوگ عمل کے لیے آئے ہیں۔ دنیا عمل کا صندوق ہے، اور آخرت عمل کی جگہ نہیں ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ تو عمل کی جگہ میں عمل نہ کریں گے تو بدلے کی جگہ میں کیا بدلہ ملے گا؟ عمل کی جگہ پر اگر عمل نہیں کیا تو بدلے کے وقت میں کیا بدلہ ملے گا؟ کس چیز کا بدلہ دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ذہن میں ہمارے رہنے چاہیے، خوب رہنے چاہیے، ایک بات خوب ذہن میں بٹھا لیں کہ آدمی کی قیمت عمل ہی سے ہے۔ کس سے ہے؟ کس سے ہے بھائیو؟ سو تو نہیں رہے ہیں؟ دیکھو آئیں دائیں بائیں، نیند کا وقت تو ہے بھی ویسے، لیکن رمضان کی راتیں ساری ہم نے جاگنے کے لیے مختص کر رکھی ہیں نا، اس لیے اس وقت میں بھی بیان ہوتا ہے۔ 1-2 دن بچے ہیں بس، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حضرت کا ایک انداز ہوتا تھا۔ حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، یہ شعر بہت پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر جو کتبہ لگا ہے پتھر کا، اس کتبے پر بھی یہ شعر لکھ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ زندگی جاگ کے گزاری ہے، اب حشر تک سوتا رہے گا۔ انتقال کے بعد ایک صاحب نے خواب میں دیکھا ان کو۔ خواب میں کیا دیکھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر دائیں بائیں، ہاتھ میں مخمل کا یا ایسے جنت کا کوئی غلاف اور فرش لے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کس کے انتظار میں کھڑے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مولا عمر آ رہے ہیں، ہم ان کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ تو اتنے میں مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیان ہمارے صحابہ کو بہت پسند ہے، اور فرمایا تم بہت تھک کے آئے ہو، اب سو جاؤ، آرام کرو۔ اور پھر وہ قبر میں وہ فرش جو جنت سے لائے تھے وہ بچھا دیا اور کہا کہ اب آرام کرو۔ تو گویا زندگی بھر جو شعر پڑھتے تھے، اللہ نے مرنے کے بعد عملاً اس کو ان کو مظہر بنا دیا کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے۔ آخری عمر میں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ بیان کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو ان کے متعلقین نے ان کو ایسے مائک کا انتظام کر دیا کہ کانوں کو بند کر دے، اور وہ منہ کے جیسے یہ ہے نا، یہ تو اب کی عام ہے، اب کی ایجاد ہے، لیکن اس وقت میں مولانا کے لیے بطور خاص ایک دم ہونٹوں سے لگا ہوا مائک لا کے دیا تھا، کانوں کو بند کر کے مائک ہونٹوں سے لگا ہوا، تاکہ وہ آہستہ بھی بولیں تو مجمع کو زور سے سنائی دے۔ مولانا بہت طاقت سے بولتے تھے،
کانوں کو اس لیے بند کر دیا تھا تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ میں زور سے بول رہا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی جب کان بند کر لیتا ہے آہستہ بھی بولتا ہے تو لگتا ہے کہ بہت زور سے بول رہا ہے۔ تو ایسی زور اور قوت سے مجھے یاد ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں آخری سفر جو حضرت کا ہوا تھا انتقال سے پہلے کا، اس آخری سفر میں جو آخری بیان انہوں نے کیا، حالانکہ مشورے والوں نے یہ طے کر دیا کہ حضرت کا بیان نہیں ہوگا، مولانا یعقوب صاحب بیان کریں گے۔ تو چونکہ صحت بہت خراب تھی، ڈاکٹر ساتھ میں تھا، بیان سے منع کر دیا تھا کہ آپ کو طاقت نہیں ہے بیان کرنے کی، آپ نہ کریں۔ مان لیا حضرت نے کہ ٹھیک ہے۔ بیان مولانا یعقوب صاحب کا شروع ہو گیا، آدھا بیان مولانا یعقوب صاحب کا، اور مجمع سارا بے چین ہے مولانا یعقوب صاحب کے بیان کو سننے کے لیے، وہ تیار نہیں، مولانا عمر صاحب ہی کے بیان کے انتظار میں ہے۔ بار بار مجمع پھر کے دیکھ رہا کہ مولانا عمر صاحب آ رہے ہوں گے، اب آ رہے ہوں گے، تب آ رہے ہوں گے۔ ادھر مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہمان خانے میں بے چین کہ میں آیا دارالعلوم میں اور طلبہ کو نہیں دیکھ سکا، بیان نہیں نہ کروں تو کم سے کم طلبہ کو تو جا کے دیکھ لوں، آخری دیدار کر لوں طلبہ کا۔ تو مولانا نے بے چینی سے کہا کہ بھائی مجھے کم سے کم بیان میں لے چلو، میں بیٹھ کے سن لوں گا، کم سے کم مجمع میں جا کے بیٹھ جاؤں، بیان سن لوں۔ مشورے والوں نے طے کیا کہ آپ صرف دعا کرا دیجیے، تو مان لیا کہ ٹھیک ہے دعا کرا۔ لیکن جیسے ہی مولانا مجمع میں پہنچے، پورا مجمع بیان چھوڑ کے مولانا کے لیے کھڑا ہو گیا، طلبہ اساتذہ، اور پورا ایک دم سارا انتشار کا مطلب سارا مجمع مولانا کو دیکھنے کے لیے یہاں سے وہاں تک سب کھڑے ہو گئے بیان چھوڑ کے۔ پھر مولانا جا کے سامنے بیٹھے۔ اب مولانا یعقوب صاحب نے کہا، مجمع بے چین ہے، مولانا یعقوب صاحب نے کہا بھائی مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ تو مولانا ہی کا بیان سننے آئے ہو، اس لیے میں بیان بند کرتا ہوں۔ مولانا کو مائک حوالے کر دیا اور ڈاکٹر نے کہا حضرت آپ صرف دعا کر دیجئے۔ مولانا نے کہا کہ زندگی میں آخری مرتبہ ایک بار دیکھنا ہے ان کو، پھر ان سے کہنے کا دوبارہ کہاں موقع ملے گا۔ 1 گھنٹہ بیان کیا اس حالت میں، اور پورا روتے رہے، مجمع کو بھی رلایا، خود بھی روتے رہے۔ تو ایسا عجیب و غریب شخصیات تھیں۔ بہرحال میں تو اس لیے عرض کیا کہ ایسا انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا آخری عمر تک، یہ بولنا مجھے اصل ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ کہ آخری میں اللہ رب العزت نے ان کو ایسا آرام دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے۔ تو جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ہم بھی اگر تھکیں گے دین کے کاموں کے لیے، جاگیں گے تھکیں گے تو اللہ رب العزت مرنے کے بعد میٹھی نیند سلائے گا انشاءاللہ۔ تو جاگیں گے نا انشاءاللہ۔ لمبا بیان نہیں ہے، مختصر ہی ہے، لیکن اس لمبے بیان کرنے کے لیے اتنی تمہید ماننی پڑی، تیار کر آمادہ کرنے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی کی قیمت جو ہے وہ عمل سے ہے، یہ اصل میرا مضمون تھا کہ آدمی کی قیمت قیامت کے دن عمل سے ہے، بغیر عمل کے آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آدمی اگر عمل کرتا ہے تو نوری بنتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے ناری بنتا ہے۔ اپنی فطرت سے کوئی آدمی جنت لے کے نہیں آیا، اور اپنی فطرت سے کوئی آدمی ولی بن کے نہیں آیا ہے، اور اپنی فطرت سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کوئی کامیابی لے کر لکھوا کے نہیں لایا ہے۔ جو عمل آدمی کرے گا وہ عمل اس کو کامیاب بھی بنائے گا، ناکام بھی بنائے گا۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کون سا عمل مجھے کامیاب کرے گا، کون سا عمل مجھے ناکام کرتا ہے، یہ فکر کرنا ہے، اور اس عمل کو بنانا ہے جس عمل میں کامیابی ہے، اور اس عمل سے بچنا ہے جس عمل میں ناکامی ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور عمل 2 طرح کے ہیں، ایک عمل ظاہری اور ایک عمل ہے باطنی۔ اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ، 2 قسم کے اعمال ہوتے ہیں۔ اعمال ظاہرہ کا مطلب ہے یہ آدمی کے جسم سے، ظاہری جسم سے نکلنے والے اعمال، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، زبان سے بولتا ہے، کان سے سنتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، اور پیروں سے چلتا ہے۔ تو اس ظاہری جسم سے اور بدن سے نکلنے والے جو اعمال ہیں
یہ ہے اعمال ظاہرہ۔ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، عمرے کرتا ہے اور حج کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، حسن معاشرت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہے، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ سلوک۔ تو مختلف جو اعمال، ایسے ہی لین دین ہے، مال خرچ کرتا ہے، مال کماتا ہے، جی مال کماتا ہے اور مال خرچ کرتا ہے، یہ سب، اور لین دین ہے، کسی سے مال لیا ہے، کسی کو دینا ہے۔ ہاں، تو میرے دوستو یہ ظاہری اعمال ہیں، اس کو اعمال ظاہرہ کہتے ہیں۔ اعمال ظاہرہ کی بھی شریعت ہے۔ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں احکامات اتارے ہیں اعمال ظاہرہ سے متعلق۔ کون سا عمل واجب، کون سا عمل فرض، کون سا مستحب، کون سا سنت، کون سا حرام، کون سا مکروہ تحریمی، کون سا مکروہ تنزیہی، اور کون سا غیر اولا، اور کون سا افضل اور کون سا غیر افضل، یہ درجہ بندی ہے اعمال کی، ظاہری اعمال کی۔ اور یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے اس طور پر اتارے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے مخصوص، جن کو فقہاء کرام کہتے ہیں، انہوں نے ہر ایک کی تشریح الگ الگ کر کے سب کو امتیاز کر کے ہمیں سمجھا دیا۔ اتارے اللہ نے ہیں، احکامات جتنے بھی ہیں اتارے ہوئے سب کے سب اللہ کے ہیں۔ ہاں، سب اللہ کی طرف سے اترے ہوئے ہیں، چاہے وہ قرآن میں اترے ہوں، چاہے وہ حدیث میں اترے ہوں، چاہے اللہ نے خود بیان کیا ہو یا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہو، یا حضرات فقہاء اکرام نے، علماء اکرام نے بعد میں بیان کیا ہو قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے، وہ سب کے سب اللہ کے احکامات ہیں۔ یاد رکھو، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن میں آئے صرف وہی اللہ کے احکامات ہیں، بلکہ نہیں، جو کچھ قرآن میں آئے ہیں وہ بھی اللہ کے احکامات ہیں، جو احادیث میں آئے ہیں وہ بھی اللہ کے احکامات ہیں، اور جو اللہ کے رسول نے سمجھائے وہ بھی اللہ کے احکامات ہیں، اور جو کچھ اللہ نے واضح طور پر سمجھا دیا وہ بھی اللہ کے احکامات ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ بھی جو اللہ کے بندوں میں جیسے صحابہ کرام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اور بعد میں قیامت تک آنے والے علماء اور فقہاء ہیں، قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے کچھ احکامات سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے اتارے ہوئے احکامات ہیں، وہ بھی اللہ کے ہیں۔ تو بہرحال اس کو شریعت کہتے ہیں۔ تو شریعت میں احکامات کی درجہ بندی ہے، اور یہ سب اعمال ظاہرہ سے متعلق بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو باطنی اعمال بھی ہیں، کچھ باطنی اعمال ہیں۔ باطن کا مطلب، باطن جو ہے اندر کے حصے کو، بطن اندر کے حصے کو، چھپا ہوا، اور چھپا ہوا کیا ہے؟ دل ہے، دماغ ہے، یہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس دل سے نکلنے والے اعمال کو اعمال باطنہ کہتے ہیں۔ اب اعمال باطنہ کون سے ہیں جو دل سے نکلتے ہیں؟ ان اعمال باطنہ میں سب سے بڑا عمل ہے ایمان۔ یہ بھی اعمال باطنی میں سے ہے، اگرچہ کہ اس کا اظہار اسلام کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ اعمال ظاہرہ میں آ جاتا ہے، لیکن ایمان یہ اعمال باطنہ میں سے ہے۔ قلب کے اعمال میں سب سے بڑا عمل ایمان۔ اس کے علاوہ اعمال باطنہ میں بہت سے اعمال ہیں، محبت ہے، عظمت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فکر آخرت ہے، اور دنیا کی محبت کا نہ ہونا ہے، اور دل کو پاک و صاف رکھنا ہے، اور دل میں حسد کا نہ ہونا، جلن نہ ہونا، کینہ و کپٹ نہ ہونا، بغض اور عداوت کا نہ ہونا، یہ سب اعمال باطنہ میں سے ہے۔ اور اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے، محبت چھوڑنا اللہ کے لیے، یہ وہ اعمال باطنہ میں سے ہے۔ دوسرے کی ہمدردی دل میں ہو، دین کا درد ہو، دین کے مٹنے کا غم ہو، اور دین کی بے دینی کی کسی بات پہ رنج ہو، افسوس ہو، صدمہ ہو، یہ بھی اعمال باطنہ میں سے ہے۔ اور دین کے جذبات ہیں، دینی جذبے ہیں، نیک جذبات، نیک ارادے، نیک خواہشات اعمال باطنہ میں سے ہیں، ہے نا۔ صحیح فکر رکھنا، غلط فکر سے بچنا اعمال باطنہ میں سے ہے۔ تو یہ اعمال باطنہ ہیں، اس کی بھی شریعت ہے، اس کی بھی احکام ہیں،
اس کے متعلق بھی احکامات اللہ نے قرآن میں اتارے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمجھائے ہیں، اور بعد میں فقہاء نے، علماء نے جو ہے ان قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے بہت ساری چیزوں کو سمجھایا اور سمجھاتے رہیں گے۔ یہ سب ان اعمال باطنہ سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو شریعت کا تعلق جس طرح اعمال ظاہرہ سے ہے، اسی طرح شریعت کا تعلق اعمال باطنہ سے بھی ہے۔ تو اعمال باطنی ہوں یا اعمال ظاہری ہوں، ان کے بنانے سے بنتے ہیں، بنائے بغیر یہ اعمال بنتے نہیں ہیں۔ آدمی اگر ان اعمال کو سیکھے گا اور سیکھ کر کے اس کو کرے گا تو اس کی زندگی میں یہ اعمال بنیں گے، ثمریں گے، ظاہری بھی باطنی بھی۔ جیسے نماز سیکھنے سے آتی ہے اور سیکھنے کے بعد اس کو اس طریقے پر پڑھنے سے پڑھی جائے گی، اور گویا نماز بنے گی۔ زکوٰۃ ہے یا مال، یا سمجھ لیجئے مال کا صحیح طریقے سے کمانا ہے، اس کو سیکھنے سے آئے گا، اور جب سیکھنے کے بعد اس کی روشنی میں صحیح طریقے سے کمانے سے کمائی ہوتی ہے۔ مال خرچ کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا، اور سیکھنے کے بعد اس طریقے کے مطابق خرچ کرنے سے خرچ کرنے کا عمل بنتا ہے۔ تو کمانے کا عمل ہو، خرچ کرنے کا عمل ہو، مال کا، جان کا استعمال ہو، وقت کا استعمال ہو، اور عبادتیں ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، ایمانیات اور عقائد ہوں، سب ظاہری اعمال بھی اور باطنی اعمال بھی سب کے سب سیکھنے سے آئیں گے، سیکھ کر اس کو کرنے سے بنیں گے۔ اور جب آدمی اس کو کرے گا اور اس کے عمل کو بنائے گا، چاہے ظاہری عمل بنایا یا باطنی عمل بنایا، تو عمل کو بنائے گا تو اس سے انسان کی قیمت بنے گی۔ جب آپ نے عمل بنا دیا، اپنا عمل بنا لیا، تو جتنا عمل اچھا ہوگا اس کی قدر آپ کی اور ہماری قیمت اچھی ہوگی۔ جیسے ایک درزی ہوتا ہے، جی کون ہوتا ہے؟ جانتے ہیں نا، درزی، ٹیلر اس کو کہتے ہیں۔ ٹیلر سیکھ لیتا ہے تو بہترین، سیکھ لینے کے بعد اگر وہ بہترین کپڑا سلنے لگے، جبہ، کرتا، پاجامہ، بہت اچھے طریقے سے سلنے لگے گا، تو اس کا ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے، مانگ بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی اجرت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور سال بھر تک اس کے پاس جو ہے بکنگ رہتی ہے، اور آسانی سے اس کے پاس جو ہے سلائی ہر ایک کے لیے جو ہے مشکل ہو جاتی ہے، آسان نہیں ہوتی ہے، اور لوگ، ہر آدمی اس کے پاس سلانے کو فخر سمجھتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں دیوبند میں ایک ٹیلر تھا، مصطفیٰ ٹیلر۔ وہ مصطفیٰ ٹیلر اتنا مشہور ہو گیا تھا، ہر آدمی چاہتا تھا کہ بھائی مصطفیٰ ٹیلر کے پاس کپڑے سلائیں۔ اب وہ اس کا ڈیمانڈ اتنا بڑھ گیا کہ عام ٹیلروں کے پاس جو اجرت ہوتی ہے، اس کے پاس اس سے 100-200 زیادہ اجرت ہوتی تھی، چلتے چلتے تو ڈبل ہو گئی۔ دوسرے ٹیلروں کے پاس سلاؤ تو آدھی اجرت میں، لیکن خود سلانے والا بھی دوسرے ٹیلر کے پاس سلانے تیار نہیں، کیونکہ اس کو بھی ایک شان ہے کہ میں نے مصطفیٰ ٹیلر کے پاس سلایا۔ تو ایک درزی جب ماہر ہو جاتا ہے تو ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھانے کو اپنا شرف سمجھے گا، اور اس کی خود ویلیو بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں ایک بنے ہوئے، سیکھے ہوئے، تجربہ کار ٹیلر کی جو ویلیو بڑھ جاتی ہے، ویسے ہی ایک مسلمان اور مومن جب اپنا عمل بنائے گا اور اچھا بنائے گا تو اس عمل کی وجہ سے بھی اس کی ویلیو اور قیمت اللہ کے یہاں بڑھ جائے گی۔ اب وہ اللہ کے یہاں آئے گا تو اس کے عمل کی وجہ سے اس کی ویلیو بڑی ہوئی ہوگی۔ اور اگر آدمی نے اپنا عمل نہیں بنایا، دنیا میں اپنے آپ کو نہیں سدھارا، اپنے اخلاق نہیں سدھارے، اپنے ظاہر کو نہیں سدھارا، اپنا باطن کو بھی نہیں سدھارا، کچھ بھی نہیں اس نے بنایا، چلے آیا ویسے ہی، نہ کچھ سیکھا، نہ کچھ اپنا بنایا، نہ اپنا عمل سدھارا، نہ اپنے اخلاق سدھارے، نہ اپنا باطن کو سدھارا، نہ اپنے ظاہر کو سدھارا، بس چلے آیا ویسے ہی، زندگی گزار کے چلا آیا۔ تو بعض لوگ اس میں اتنے بگڑے ہوئے آتے ہیں قیامت کے دن کہ عمل کو انہوں نے اتنا بگاڑا ہوتا ہے کہ ان کی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی وزن نہیں۔ اعمال کی ترازو میں ان کا اعمال رکھا جاتا ہے تو ہلکا پھلکا، عمل میں ترازو میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ اللہ کے یہاں جب پیش ہوتے ہیں، ان کی ویلیو اتنی گری ہوئی ہوگی کہ لا یعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔
کوئی قیمت نہیں آدمی کی. کیوں کہ دنیا ضائع کر کے چلا آیا, زندگی ضائع کر کے چلا آیا, کوئی عمل بنایا ہی نہیں اس نے, نہ باطن کو بنایا نہ ظاہر کو بنایا, نہ باطنی اعمال سدھارے نہ ظاہری اعمال سدھارے, نہ ظاہری اعمال سیکھا نہ باطنی اعمال سیکھا, کچھ نہیں سیکھا. ایسی جاہل زندگی گزارا, جاہل بن کے, بے عمل بن کے, بد عمل بن کے زندگی ضائع کر کے چلا آیا. تو اب قیامت میں آئے گا اللہ کے ہاں تو کوئی قیمت نہیں اس کی. اس لیے میرے بھائیوں, یہ دنیا بہت مختصر ہے. یہ جو ہماری مجلسیں ہوتی ہیں علماء کی اور بزرگوں کی صحبت میں, اللہ والوں کی صحبت میں جو وقت گزارا جاتا ہے اعتکاف میں, آخری عشرے کا اعتکاف زیادہ تر بزرگوں کی صحبت میں گزارتے ہیں. یا یہ کہ اعتکاف تو خیر رمضان میں ایک عشرے میں ہوتا ہے, باقی سال بھر بزرگوں کے پاس جانا آنا, بزرگوں کے پاس جو ہے ان کی صحبت میں بیٹھنا, ان سے اپنی اصلاح لینا, ان سے اپنی تربیت کروانا. یہ جماعت میں, تبلیغی جماعت میں بھی لوگ جاتے ہیں. تو اس سب کا مقصد ہے اپنے عمل کو سدھارنا اور اپنے عمل کو بنانا. تو لہذا ہمیں یہ تو طے کرنا چاہیے کہ مجھے اپنا عمل بنانا ہے اور میرے اندر سدھار لانا ہے مجھے, اور باطنی اعمال کی بھی طرف توجہ دینی ہے, ظاہری اعمال کی طرف بھی مجھے توجہ دینی ہے. اور یہ ایک بات خوب ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بغیر عمل بنائے دنیا سے جاؤں گا تو قیامت میں میری کوئی قیمت نہیں ہے, میری کوئی قیمت نہیں. ایک بات بتاؤں میں, سنیں گے؟ جی سو تو نہیں رہے, دیکھو دائیں بائیں کوئی سو رہے. دنیا میں آدمی اپنا وزن بنانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے سوچو. اپنے گھر میں, اپنی فیملی میں اپنا ایک وزن بناتا ہے, بناتا نہیں بناتا, اپنی ویلیو, اپنا ایک وزن. آواز ڈالے تو سب بیٹھ جانا ہے نا, ایک آواز کو سب بیٹھ جانا, ایک بات بول دے سب مان لینا. تو گھر میں, فیملی میں اپنا ایک وزن بناتا ہے نا. ایسے ہی بعض لوگ ہوتے ہیں محلے میں اپنا ایک وزن بناتے ہیں. ہاں, محلے میں ہمیں گئے تو سب فوراً کھڑے ہو کے سب سلام کرنا, محلے میں گئے تو ہمنا ایک عزت ہونا, مسجد میں گئے تو سب ہمنا عزت کرنا. ہاں, اور محلے میں ہمارا ایسا وزن ہونا کہ دادا کر کو بولنا سب. اور ایک آواز ڈالے تو پورے محلے والے چمک جانا. آدمی بعض مرتبہ محلے میں اپنی ایک حیثیت بنانے کے لیے, اپنا ایک مقام, اپنی ایک حیثیت بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے. بعض لوگ ذرا اس سے بھی اونچی سوچ کے ہوتے ہیں, وہ پورے شہر کے اعتبار سے اپنا ایک وزن بنانے کے لیے سوچتے ہیں کہ پورا شہر میں ہمارا ایک وزن ہونا, ہمارا ایک وقار ہونا, ہماری ایک عزت ہونا, ایک آواز پر ہمارا پورا شہر جو ہے حرکت میں آ جانا. بعض لوگ شہر کی سطح پر سوچتے ہیں, بعض لوگ اس سے بھی ذرا اونچی سطح پورے صوبے کی سطح پہ سوچتے ہیں, پورے ضلع کی سطح پہ سوچتے ہیں. بعض لوگ اس سے بھی اونچے سوچتے ہیں, پورے ملک کی سطح پر سوچتے ہیں. اور بعض لوگ پورے عالم کی سطح پر سوچتے ہیں کہ پورے عالم, ہماری ایک آواز پر پورے عالم میں کوہرام مچ جانا چاہیے, ہماری ایک آواز پر پورے عالم میں حرکت آ جانا چاہیے, ہماری ایک آواز پر پورے عالم خاموش ہو جانا چاہیے. تو لوگ اپنا وزن دنیا میں بنانے کے لیے کیا کیا کوششیں, کیا کیا تدبیریں, کیا کیا ٹیکنکس اور کیا کیا جو ہے اس کے لیے جو ہے طریقے اور ڈھنگ اور نزاکتیں اور نخرے, اسباب, طریقے اختیار کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں اس کو. مجھے بتاؤ کہ اس پوری دنیا کی اس زندگی میں ایک آدمی نے یہ ساری کوشش دنیا میں اپنا وزن بنانے کے لیے جو کچھ کیا, کل موت آئی تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ خاک میں مل گیا. جو کچھ اس نے اپنی زندگی, اپنی طاقت, اپنی قوت, اپنی سوچ, اپنی سمجھ, اپنی تدبیریں, اپنی ہوشیاریاں, اپنی تمام تر محنتیں اور جو کچھ اس نے دنیا میں اپنا وزن بنانے کے لیے کیا تھا, ایک موت آئی, ایک لمحے میں سارا وزن خاک میں مل گیا, ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ اس وزن کا کیا فائدہ؟ ایسے وزن بنانے کا دنیا میں کیا فائدہ؟ لیکن ایک آدمی نے آخرت میں اپنا وزن بنانے کے لیے وہی کوشش, یہی تدبیر, یہی کیا کہتے ہیں ہوشیاری اور یہی سمجھداری اور یہی محنت آخرت میں اللہ کے اپنا وزن بنانے کے لیے اگر کیا ہوتا تو مرتے ہی, ارے مرنا تو بہت دور, مرنے سے پہلے ہی دنیا ہی میں اللہ اس کا وزن بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر مرنے کے بعد تو اس کا وزن ایسا ہوتا ہے, مرنے کے وقت میں ہی فرشتے 70,000 فرشتے اس کی روح کا استقبال کرنے چلے آئیں گے. دنیا میں بھی کوئی ایسا استقبال نہیں ہوتا, فرشتے اس کی موت پر ایسا استقبال کرنے چلے آتے ہیں.
ہاں، اور وہ روح جاتی ہے اللہ کے دربار میں، اور وہاں اس کے لیے سجدے کی جگہ بنا دی جاتی ہے کہ بھائی ایک پاکیزہ روح آ رہی ہے، اس کو لیے سجدے کی جگہ بناؤ، سجدہ کرنا ہے اس کو یہاں۔ اور دروازوں میں، آسمان کے دروازوں میں استقبال ہوتا ہے، سنا ہے آسمان کے دروازوں میں فرشتے جس دروازے سے آسمان کے اس کے اعمال جایا کرتے تھے، ان دروازوں پر مامور فرشتے دروازے کھول کے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وزن ہے آخرت کا وزن، اور پھر قیامت میں اس کا وزن کیا بنے گا، کیا اعزاز، کیا اکرام۔ اللہ کہیں گے میرے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دو۔ یہ انبیاء اکرام کے بعد میں جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہاں اس کو جگہ دو، ہاں، صالحین کے ساتھ جگہ دو، بزرگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اس کو بٹھاؤ۔ پر بچھائیں گے فرشتے، ہے نا، پنکھا کوئی چل رہا ہوگا، دنیا میں پنکھے کی ضرورت ہے، آخرت میں تو نہیں ہوتی ہے، لیکن صرف اعزاز کے لیے ہوتا ہے۔ فرشتے پر بچھا رہے ہوں گے، سایہ کر رہے ہوں گے، عرش کے سائے میں جگہ، اور کیا کیا اعزاز، تو وہ آخرت کا وزن ہے۔ تو میرے بھائیو بتاؤ، جو کوشش ہم نے دنیا میں اپنا وزن بنانے کے لیے کی ہے، وہ کوشش اگر آخرت میں اپنا وزن بنانے کے لیے کی ہوتی تو پھر اس کی قیمت اور اس کی ویلیو بنتی نہ بنتی؟ ہاں، یہ بے وزن نہیں ہوتا، با وزن ہوتا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے کہ ہم نے ساری کوششیں دنیا میں اپنا وزن بنانے کے لیے کی ہے، آخرت میں اپنا وزن بڑھانے کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے، اس کا فکر نہیں کرتے ہم۔ تو اس لیے میرے بھائیو ایک آیت یاد آ گئی اچانک، اسی مناسبت سے اللہ نے بولا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ فِي الْأَرْضِ عُلُوًّا وَلَا فَسَادًا، کہ آخرت کے یہ جو ٹھکانے اور آخرت کی یہ جو عزتیں اور آخرت کا جو یہ جو احساس اور آخرت کا یہ جو وزن ہم جب دیتے ہیں، قائم کرتے ہیں اور بناتے ہیں، ان کے لیے ہے صرف جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے۔ یہ جو دنیا میں اپنا وزن بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، یہ سب دنیا میں بڑا بننے کی کوشش ہے، اور اللہ نے کہا دنیا میں جو بڑا بننا نہیں چاہتے ہم ان کو آخرت میں بڑا بنائیں گے۔ اور دنیا میں جو بڑا بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ دنیا میں بڑا کیسے بنتے ہیں، وہ موت ان کی حیات تک اور زندگی تک تو وہ بڑے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد پھر وہ گڑے ہیں۔ جو بڑا وہ گڑا۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ تو غرض یہ بات ہم سب کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، ہماری قیمت آخرت میں عمل سے بنے گی، اور عمل کے بنانے کے لیے یہ کوششیں، ہمارا یہ اعتکاف ہے، بزرگوں کی صحبتیں ہیں، اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں سے اصلاحی تعلق ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ میں ربط قائم کر کے ان سے اپنی اصلاح کرانا ہے، اپنے عمل کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ میرا عمل صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، مجھے میں ایسا کر رہا ہوں، یہ صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، مجھے فلاں جگہ فلاں کام کرنا ہے، میں کیسے کروں، پوچھ کے، علماء سے پوچھ کے، اللہ والوں سے پوچھ کے، بزرگوں سے پوچھ کے اپنا عمل سدھارے گا تو عمل میں سدھار آئے گا، اور ایسا سدھار آئے گا کہ اس کا عمل ایک دم شاندار، چمکدار اور وزندار، پائیدار، اور قیامت میں کام آنے والا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تدریس کا مدارس کے ذریعے چلایا اللہ نے، یہ جال بچھایا اللہ نے، اور دوسرا چشمہ دعوت و تبلیغ کا، تبلیغی جماعت کے ذریعے پھیلایا، اور تیسرا چشمہ اللہ نے بزرگوں اور اللہ والوں کی اصلاح و تزکیہ کا۔ یہ تین چشمے اللہ نے یہاں جاری کیے ہیں، ان تینوں چشمے سے جو سیراب ہوتے ہیں وہ دنیا میں بن کر چمک کر جاتے ہیں، اور جو ان تینوں چشموں سے کسی سے نہیں جڑے رہتے دنیا میں برباد ہو کے ہی جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان تینوں چشموں سے جوڑے رکھیں اور تینوں چشموں سے سیراب ہونے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔